عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید هو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، آپ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ماہ مبارک رمضان سے مختص جتنے بھی احکام شرعی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ سے درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ اس کلپ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احکام شرعی سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ مبطلات روزہ، محرمات روزہ، واجبات روزہ، کس طریقے سے روزہ کی ابتدا کی جائے، کس طریقے سے انتہا کی جائے، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ لیکن آج ہماری بحث روزہ قضا اور اس کے کفارے کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روزہ قضا کسے کہتے ہیں۔ روزہ قضا وہ روزہ کہ جو شارع مقدس نے، پروردگار عالم نے جس زمانے میں اس کو معین کیا ہو اس زمانے میں اس کو نہ رکھا جائے بلکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے زمانہ میں رکھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر ماہ مبارک رمضان میں روزے کو واجب کیا ہے، کسی علت کی وجہ سے، کسی سبب سے ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اب 11 مہینوں کے اندر کسی بھی وقت میں ہم روزے کو قضا کریں گے۔ اس روزے کو جو انجام دے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قضا، روزہ قضا، کیونکہ اس کو اس کی حالت میں، اس کے وقت پر، معینہ وقت پہ ہم نے انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد بحث آتی ہے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں۔ کفارے کی تعریف کیا ہے؟ کفارہ یعنی ایک قسم کا جریمہ کہا جائے، ایک قسم کے پینلٹی کہا جائے۔ یعنی اگر روزے دار روزے کو اس کے وقت میں نہ انجام دے، اس کے زمان میں نہ انجام دے تو شارع مقدس کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، خدا جل جلالہ کی طرف سے کچھ پینلٹی، کچھ جریمہ مکلف کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے کفارہ۔ مثال کے طور پہ ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص روزے کو باطل کر دیتا ہے یا پھر روزہ نہیں رکھتا ہے تو چونکہ شارع مقدس نے یہ کہا ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ہی روزہ رکھیں، لیکن ہم نے اسے باطل کر دیا، یہ کسی بھی طریقے سے وہ باطل ہو جائے تو کچھ جگہوں پر صرف قضا ہے اور کچھ جگہوں پر قضا کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز یعنی کفارہ جب ہم یہ جان گئے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں تو اب لازم یہ ہے کہ ہم یہ بھی جان لیں کفارہ کہاں دیا جائے گا۔ کفارہ اگر روزے دار جان بوجھ کر اپنے روزے کو باطل کر رہا ہے یا روزے کو نہ رکھے تو ویسی صورت میں روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کے اوپر کفارہ واجب ہے تو اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 60 روزہ رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ چونکہ آج کے زمانے میں غلام کا سسٹم ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ چیز یعنی غلام کو آزاد کرنا ہمارے سے ساقط ہے، لیکن دوسری دو چیزیں یعنی 60 روزہ رکھنا اور 60 فقیروں کو کھانا کھلانا، ان دونوں کے درمیان میں مکلف اختیار رکھتا ہے، چاہے تو 60 روزہ رکھ لے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے، لازم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔